السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے علی رضا نے۔ چلیے سنتے ہیں علی رضا کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام علی رضا ہے اور میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں پچھلے 8 سال سے رہ رہا ہوں۔ میں خود کو حقیقت پسند انسان سمجھتا تھا جب تک کہ میرے ساتھ وہ رات پیش نہ آئی۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا اور میرے والدین کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ میں نے امتحانات کی وجہ سے لاہور میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا گھر 2 منزلہ ہے اور اس وقت پورا گھر خالی تھا سوائے میرے۔ شروع کے 2 دن سب معمول کے مطابق گزرے۔ میں رات دیر تک پڑھتا، کبھی کبھار نیٹ فلکس دیکھ لیتا اور پھر سو جاتا، لیکن تیسری رات کچھ مختلف تھی۔ اس دن موسم عجیب سا تھا، نہ مکمل گرمی تھی اور نہ ٹھنڈ، بس ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تقریباً 12:30 بجے میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اوپر والی منزل سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ وہاں پر چل رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، شاید کوئی بلی ہوگی یا ہوا کی وجہ سے کوئی چیز گر گئی ہوگی، لیکن پھر کچھ سیکنڈ بعد وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار زیادہ واضح تھی آواز، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ میں نے سانس روک لی اور پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ گھر مکمل خاموش تھا اور پھر وہی آواز دوبارہ آئی۔ میں نے خود کو سمجھایا، علی کچھ نہیں ہے، وہم ہے بس، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا تھا، صرف سیڑھیوں کے پاس ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچا، آواز بند ہو گئی۔ پورا فلور خاموش تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے کمرہ چیک کیا، سب خالی تھے، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کوئی کھڑکی نہیں کھلی تھی، کوئی دروازہ ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود پر ہنسنے لگا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں واپس نیچے آ گیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں وہی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ تقریباً 1:15 ہوئے ہوں گے جب وہ آواز پھر سے آئی، اس بار نیچے سے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ آواز میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ آواز بالکل واضح تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر چل رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ مکمل کھولا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے بالکل قریب سے گزر کر آگے بڑھی ہو۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں ساکت رہ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا، آنکھیں بند کر لیں، لیکن آوازیں رکی نہیں۔ اب وہ میرے کمرے کے اندر سے آنے لگی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھول لی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہو۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی۔ کمرہ خالی تھا،
लेकिन फर्श पर हल्के हल्के कदमों के निशानात बन रहे थे, जैसे कोई नज़र ना आने वाला इंसान चल रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही रुक गई। वो निशान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े और फिर गायब हो गए। उस रात मैंने आंख नहीं झपकी। सुबह होते ही मैं घर से बाहर निकल गया। मैंने अपने दोस्त हमज़ा को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। पहले वो हंसा और फिर बोला, यार तू ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख रहा होगा ना नेटफ्लिक्स पर। लेकिन मुझे पता था कि ये मजाक नहीं था। मैं दोपहर को घर वापस आया, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। मैंने फ़ैसला किया कि आज रात लाइट्स ऑन रखूँगा। रात हुई, मैंने हर कमरे की लाइट जला दी। तकरीबन 1 बजे वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा तेज़। ठक 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 ठक, जैसे कोई दौड़ रहा हो, बहुत तेज़ी के साथ। मैंने हिम्मत करके बाहर निकल कर देखा। सीढ़ियों पर वाज़े कदमों के निशान थे जो ऊपर जा रहे थे। मैंने ऊपर देखा और मुझे लगा जैसे कोई स्याह साया तेज़ी से एक कमरे में दाखिल हुआ हो। मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा। मैं उस रात घर से भाग गया। मैंने हमज़ा के घर जाकर रात गुजारी। अगले दिन जब मैं वापस आया तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन उस वाक़या के बाद मैं कभी भी उस घर में अकेला नहीं रहा। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूँ, मुझे वो आवाज़ें याद आती हैं और कभी कभार आज भी मुझे लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी मरियम फ़ातिमा की है। चलिए सुनते हैं मरियम फ़ातिमा की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मरियम फ़ातिमा है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही वाज़े होकर मेरे सामने आ जाता है। मैं सियालकोट कैंट के एक पुरसुकून इलाके में अपनी शौहर और 4 साला बेटे अजान के साथ रहती थी। हमारा घर छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत था। सामने लॉन, अंदर साफ सुथरा माहौल और आसपास पड़ोसी भी अच्छे थे। ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जब कम अज़ कम मुझे यही लगता था। अजान एक बहुत खुश मिजाज बच्चा था। वो ज़्यादातर अपने खिलौनों के साथ खेलता या मुझसे बातें करता रहता, लेकिन एक चीज़ जो शुरू से ही मुझे मुख्तलिफ लगी वो उसकी वो आदत थी कि वो खुद से बातें करने लगा। पहले पहल मैंने उसे आम बच्चों की सी आदत समझा। अक्सर बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं, मैंने सोचा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों का अंदाज़ बदलने लगा। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मुझे ड्राइंग रूम से अजान की आवाज़ आई। वो किसी से बात कर रहा था। नहीं, अम्मी को नहीं बताना, वो डर जाएगी। मैं चौंक गई। मैंने फ़ौरन काम छोड़ा और ड्राइंग रूम की तरफ आई। अजान सोफ़े के एक कोने में बैठा हुआ था और उसके सामने जगह खाली थी, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अजान बेटा, किससे बात कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा उसी खाली जगह की तरफ देखकर बोला, अम्मी आ गई हैं, अब तुम चले जाओ। मेरी हंसी रुक गई। कौन चला जाए? मैंने थोड़ा संजीदा होकर पूछा। अजान ने बिल्कुल सादगी से जवाब दिया, वही जो मेरे साथ खेलता है। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब बच्चों का वहम है। मगर असल मसला उस दिन शुरू हुआ जब अजान ने उस दोस्त का जिक्र ज़्यादा वाज़े अंदाज में करना शुरू। वो अक्सर कहता है, अम्मी, वो कहता है कि वो यहाँ पहले भी रहता था। अम्मी, वो कहता है कि आप उसे नहीं देख सकती। अम्मी, वो रात को आता है। यह आखिरी जुमला सुनकर मेरे जिस्म में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। मैंने अजान को डांटा, ऐसी फजूल बातें नहीं करते। लेकिन वो नाराज़ हो गया और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में आता है। उस रात मैंने पहली बार डर को महसूस किया। मैंने अजान को अपने साथ सुला लिया। रात काफ़ी देर तक मैं जागती रही, हर आवाज़ पर चौंक जाती, लेकिन सब कुछ खामोश रहा।
تقریباً رات کے 3 بجے میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور اذان میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر گئی۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی اور وہاں اذان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ امی کو نہیں جگانا تھا نا؟ میری سانس رک گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ اذان؟ وہ چونکا اور فوراً خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا اور پھر آہستہ سے بولا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسے پسند نہیں کرتی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اذان نے اپنی انگلی سے صوفے کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اذان کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس رات میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوئی۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، مریم، یہ سب تمہارا وہم ہے، بچے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میں دوپہر کو اذان کے کمرے میں گئی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اذان کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہوا میں جیسے کسی کا ہاتھ تھا اور وہ اس ہاتھ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ اذان؟ وہ چونکا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے اسے ڈرا دیا، اس نے ناراض ہو کر کہا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کون ہے وہ؟ اذان نے پہلی بار ڈر کے ساتھ جواب دیا، وہ کہتا ہے وہ یہاں مر گیا تھا۔ میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اذان رونے لگا اور میں بس کھڑی رہ گئی، بے بس اور خوفزدہ۔ اس دن کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب اذان کبھی کبھار خاموش ہو کر کسی خالی جگہ کو دیکھتا ہے تو میرا دل ڈوب جاتا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے اور صرف ہمیں نظر نہیں آتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عمران نے۔ چلیے سنتے ہیں عمران کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام عمران ہے اور میں مردان کے علاقے شیخ ملتون ٹاؤن میں پچھلے 5 سال سے رہ رہا ہوں۔ میں ہمیشہ خود کو ایک مضبوط اعصاب والا انسان سمجھتا تھا۔ مجھے اندھیرے، تنہائی یا ایسی کسی چیز سے کبھی ڈر نہیں لگا، لیکن کچھ مہینے پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ یہ سب ایک بہت عام دن سے شروع ہوا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور میری ڈیوٹی اکثر رات دیر تک ہوتی تھی۔ اس دن بھی میں تقریباً رات 10:30 بجے گھر پہنچا۔ گلی میں معمول کی خاموشی تھی۔ میں نے گیٹ کھولا، اندر داخل ہوا اور جیسے ہی گیٹ بند کیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے بھی کوئی اندر آیا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ تھکا ہوا تھا، میں اندر آ گیا، کپڑے بدلے اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ احساس اتنا واضح تھا کہ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر وہاں ہمیشہ خالی جگہ ہوتی۔ اس رات میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن یہی وہ غلطی تھی جو مجھے بہت مہنگی پڑی۔ اگلے دن بھی سب کچھ نارمل رہا، لیکن رات کو پھر وہی احساس واپس آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن اس بار مجھے صرف احساس نہیں ہوا تھا، میں نے واضح طور پر اس کی سانس اپنے کان کے قریب محسوس کی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ میں نے زور سے پوچھا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔
میں نے پورا گھر چیک کیا، ہر کمرہ، ہر کونا، سب خالی، لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس رات میں نے لائٹس آن رکھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی آنکھ لگتی مجھے لگتا کوئی میرے پاس کھڑا ہے۔ تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ میں حسب معمول دیر سے گھر آیا، لیکن اس بار جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مجھے واضح قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے آگے آگے چل رہا ہو۔ میں ساکت ہو گیا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ آواز بھی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی چیز مجھے اندر لے جا رہی ہو۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن میں رک بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ آواز رک گئی۔ میں نے ٹارچ کا رخ سامنے کیا اور مجھے لگا کہ جیسے کوئی سایہ دیوار کے ساتھ سے تیزی سے گزر کر غائب ہوا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے بالکل پیچھے کچھ تھا۔ میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا، اتنی قریب جیسے وہ میرے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے ایک قدم پیچھے لیا، اور جیسے ہی میں نے حرکت کی مجھے لگا جیسے وہ چیز بھی میرے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ میں نے دوڑ لگا دی، کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا، لیکن وہ احساس ختم نہیں ہوا۔ وہ اب بھی میرے ساتھ تھا، میرے پیچھے، میرے قریب۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اچانک مجھے اپنے کانوں کے قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ میں چیخ اٹھا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ لیکن اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ احساس کبھی نہیں کیا۔ جہاں بھی جاتا مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، بازار میں، دفتر میں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی۔ میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن سب نے اسے میرا وہم کہا۔ میں خود بھی یہی ماننا چاہتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ وہم نہیں تھا۔ ایک دن میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے پہلی بار وہ نظر آیا، میرے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا وہ اب بھی وہاں موجود تھا، میرے پیچھے کھڑا، خاموش مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے وہی احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے، سانس لے رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میں مڑ کر دیکھوں۔ لیکن اب میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے دوبارہ دیکھ لیا تو شاید وہ اس بار غائب نہ ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔